یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 648. مگر ڈکلیریشن بعد میں کرتے تھے. علی علیہ السلام سے یہ طریقہ خلاص ہو گیا اور ابھی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ نکلا. جیسے کہ مولانا حاضر امام 19 برس کی عمر تلک امام نہیں تھے. 36 کے اندر مولا کا جنم ہے. 21 برس کی عمر میں مولانا حاضر امام کا جنم 1936 کا ہے، دسمبر کا. اور 57 کی جولائی یعنی 20 برس اور 7 مہینے تلک مولانا حاضر امام کے پاس امامت نہیں تھی. امامت کا جو نور تھا وہ سلطان محمد شاہ کے پاس تھا. مگر جو امام بننے والا ہے اس کا آتما بھی بہت اونچ کક્ષا کا آتما ہے. شہزادہ کریم امام بننے سے پہلے ان کے اندر جو آتما تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا آتما نہیں تھا. ایسے کوئی نیچ کلاس کے آتما کو امامت کا نور تو نہیں سونپا جاتا نا. آخری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان تھے ان سب میں سے مولانا حاضر امام بننے سے پہلے بھی ٹاپ کلاس کے نمبر 1 آتما تھے. کیونکہ امامت ہے وہ اللہ ہے اور سلطان محمد شاہ کا آتما اور اللہ کا نور یعنی یونیورسل سول وہ ایک ہی ہو چکے تھے، وہ ایک ہو چکے تھے، مکس ہو چکے تھے. اس کے لیے مولانا سلطان محمد شاہ کے اندر آتما سیپریٹ تھا اور امامت کا نور سیپریٹ تھا نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. مولانا حاضر امام اس وقت آخری دنیا میں سب سے اونچے کلاس کا آتما تھا، نمبر 1. جب سلطان محمد شاہ کی باڈی پیرش ہوئی، یہ امامت کا نور حاضر امام کو ملا تو حاضر امام کا آتما اور وہ امامت کا نور ایک ہو گئے. یہی اللہ ہے، اسی کو ہم خدا کہتے ہیں. امام اپنی حیات میں اللہ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم حضرت امام کو خدا کہتے ہیں. اس کے ہاتھ پاؤں کو نہیں، اس کا جو آتما ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک ہو گیا ہے. یہ اسماعیلی مذہب کی فلسفی سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگ کیوں حضرت امام کو خدا کہتے ہیں. مگر اس چیز کو غیروں کے سامنے، دوسروں کے ساتھ جو رینجی پینجی ہیں، جن کے پاس علم نہیں، آپ ان کے ساتھ ڈسکس کرنے بیٹھو گے تو ان کا دماغ خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس بیسک نالج نہیں ہے. جو نالج ہمارے پاس ہے، جو ایمان ہمارے پاس ہے، غیروں کے ساتھ، نان اسماعیلیز کے ساتھ کبھی امامت کے وشے کی ڈسکشن مت کرو جب تک کہ آپ اس لائق نہیں ہو کہ آپ وہ ڈسکشن کو کنٹرول کر سکو. کبھی مت بولو. بس اتنا کافی ہے کہ وہ ہمارا اسپرچول لیڈر ہے، کافی بس. ہاں، آپ کے پاس قرآن حدیث کا، بائبل کا، گیتا کا، ایسا تمام دھرموں کا علم ہے اور آپ اس آدمی کو سنبھال سکو گے، اتنی شکتی اگر آپ میں ہے تو بڑے ڈسکس کرو. لیکن چھوٹے چھوٹے بچے یا جس کے پاس کوئی 10-20 جنان سے جاستی علم نہیں، ان کو کبھی غیر قوم کا آدمی ملے، تم آغا خان کو کیا مانتے ہو؟ ہمارا خدا ہے. تو وہ ہماری بیوقوفی پہ ہنس پڑتے ہیں، وہ ہم کو مورخ سمجھتے ہیں. مسلمان ہم کو کافر کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں ہی نہیں، کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کاٹتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس چیز کی شکتی نہیں اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا. اپنے ایمان کو چھپاؤ. اگر ایمان کو نہیں چھپاؤ گے اور شکتی بھی نہیں ہے کہ اس کو سنبھال سکیں تو ہمارے مذہب کو گالیاں ملتی ہیں. جیسے کہ غیر آدمیوں کے سامنے ہم کہتے ہیں ہم تو حضرت امام کو خدا مانتے ہیں اور پھر ہم سمجھا نہیں سکتے تو وہ لوگ ہمارے مذہب کو گالیاں دیتے ہیں. ارے اسماعیلی تو کافر ہیں.
اسماعیلی تو مسلمان نہیں، اسماعیلی تو بدھو ہیں، یہ تو ایسے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. غیروں کے ساتھ جب بھی بات کرو بس اتنی. وہ ہمارا اسپرچل لیڈر ہے، ہمارا امام ہے. کبھی کرسچن ہے تو اس کو کہہ سکتے ہو کہ بھئی پوپ ہے نا، جس طرح تم پوپ کو مانتے ہو ایسا ہم آغا خان کو مانتے ہیں، اس سے جاستی مانتے ہیں، ایسا کہہ سکتے ہو. مگر وہ سمجھ جائیں گے. یا آپ کسی سنی مسلمان کے ساتھ بات کرتے ہو تو آپ اس کو بولو مولا علی امام تھے نا، اس طرح آغا خان ہمارا امام ہے. سمجھ جائے گا، چپ ہو جائے گا، اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گا. اور آگے جاؤ بھی مت، وہ تو سمجھنے کی چیز ہے. یہ بیت الخیال کی بات ہے. حضرت امام خداوند عالمین ہے. کیوں ہے، کیسے ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ بیت الخیال کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، اعتقاد اور یقین اور ایمان کی چیز ہے. اس چیز کو ایمان سے رکھو کہ مولانا حضرت امام کھرے کھر صحیح اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا ہاتھ پاؤں نہیں. اور وہ کیوں اللہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا آتما امام بننے سے پہلے آتما تھا. جس دن وہ امام بنا، امامت کا نور اور وہ آتما ایک ہی ہو گئے ہیں. اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. اور اس میں سرو شکتی ہے، سب کچھ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، سرو شکتی ہے. یہ وہی اللہ ہے کہ جس نے ساری زمین آسمان پیدا کیا، ساری دنیا، سارا جہان، پشو پنچھی اسی نور کی عبادت کرتے ہیں. یہ شناخت بیت الخیال کی رکھ کے، یہ سمجھ کے، یہ یقین اور ایمان رکھ کے جب ہم بندگی کرتے ہیں تو ہمارے رستے سہلے ہو جاتے ہیں. یعنی ہم حضرت امام کو کیوں خدا مانتے ہیں. تو اس طرح شریر بدلتے رہتے ہیں، نور وہی ہے. نور مرتا نہیں، نور کو جنم نہیں، نور کو موت نہیں، نور کو بیماری نہیں، نور کو نیندر نہیں، نور کو بھوک ترس کھانا پینا کچھ نہیں، نور کوئی چیز کا محتاج نہیں. یہ جو بال بچے ہوتے ہیں حضرت امام کے گھر میں، یہ نور کے بچے نہیں ہیں، کیونکہ نور کی اولاد نہیں ہوتی. یہ تو دنیا کے سلسلہ ہے. نورانی چیز کو دنیا کے سلسلے کے ساتھ مکس اپ مت کرو. یہ حضرت امام کی شناخت ہے، اور یہی شناخت ہم کو پیروں نے کہی. ہمارے پیروں نے کچھ جھوٹ نہیں کہا، ہمارے پیروں نے کوئی بھی رونگ نہیں کہا. علی صحیح اللہ ہمارے پیروں نے ہم کو کہا. اور ہمارے پیروں نے ہر ایک امام کے بارے میں، جو بھی پیر تھے انہوں نے امام کو اللہ طریقے ہی ظاہر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر اس طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ امام اللہ کیوں ہے، یہ ہمارا مذہب ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے. رسول اللہ محمد رسول اللہ کا جیون آپ کبھی پڑھو. دنیا کے اندر ہزاروں چوپڑیاں ہیں نبی صاحب کے جیون کے اوپر. نبی صاحب کے جیون میں دو چیزیں بہت بڑی تھی. ایک تو یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کو مانو. دو اللہ نہیں، 10 اللہ نہیں، ایک اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. دوسری چیز جو نبی صاحب نے جس چیز کے اوپر بڑا زور دیا وہ علی کی محبت تھی. دونوں ایک ہی چیز ہیں مگر جدے جدے رنگ میں. اللہ کو ایک مانو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا اور کوئی دوسرا اللہ ہے نہیں. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم دو اللہ مانو. یہ مسلمانوں کو سکھایا. یہ مذہب کی چیز روحانی اور باطنی چیز تھی. اور ظاہر میں علی کی محبت، علی سے پریم کرو، علی سے پریم کرو. جو علی سے پریم کرے گا وہ آدمی اللہ سے پریم کرے گا. جدے جدے شبدوں اور طریقوں سے علی کی محبت سکھاتے رہے. علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں، علی کی زبان اللہ کی زبان ہے. جو علی کو راضی کرے وہ اللہ کو راضی کرے، جو علی کو ناراض کرے وہ اللہ کو ناراض کرے. یہ سب باتیں لوگوں کو بتاتے رہے. کیوں پردہ رکھا؟ کیونکہ علم کم تھا، جاہل لوگ زیادہ تھے، اگنورنس بہت تھی.
اور اس کے علاوہ عربوں کے اندر اتنا حسد تھا ایک دوسرے کے لیے کہ وہ اپنے سے کسی کو بڑا دیکھ نہیں سکتے تھے. 1400 برس نکل گئے اسلام کو, آج بھی عربوں کے اندر جو حسد ہے وہ کم نہیں ہوا. آپ کبھی روز چھاپا پڑھو یا نیوز وغیرہ سنتے رہو اور دنیا کی ورلڈ پالیٹکس کو دیکھ رہے رہو تو آپ کو معلوم ہے ناصر مر گیا ایجپٹ کا. یہ ناصر جارڈن کے شہنشاہ کو, شاہ حسین کو کتا کہتا تھا پبلک میں, اور جارڈن کا حسین ناصر کو گدھیڑا کہتا تھا. اور یہ ناصر فیصل ہے ادھر کا جو عربستان کا, سعودی عربیہ کا, وہ اس کو اونٹ بناتا تھا اور وہ اس کو گھوڑا بناتا تھا. یعنی یہ عربوں کے جو راجا اور پریزیڈنٹ بھی پبلک کے اندر لاکھوں آدمیوں کے بیچ میں جب یہ لیکچر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو دوسرے بادشاہوں کو, دوسرے کنگز کو وہ لوگ گالیاں نکالتے تھے. کیا تھا یہ حسد. مٹھی بھر تھوڑے سے یہ اسرائیل ہیں. ساری اسرائیل کے اندر وسطی کتنی؟ 20.5 لاکھ کی, 2 ملین سے تھوڑے جاتی ہیں. اور ان کے آجو بازو میں 10 کروڑ 100 ملین یہ عرب ہیں, اور وہ 20 لاکھ نے, 2 ملین نے یہ 100 ملین کو مار مار کے گدھیڑا بنایا ہے. کچھ بھی نہیں بنتا. آج تلک عربوں کے اندر سے حسد گیا نہیں. یہ لوگوں کے اندر یونٹی آئی ہی نہیں, 1400 سال سے نہیں آئی. اور ابھی بھی میں آپ کو بولوں, میں کوئی پریڈکشن والا آدمی نہیں ہوں, نہ میں نجومی ہوں نہ میں پروفٹ ہوں, لیکن ہسٹری دیکھ کے, ہسٹری میں سے جو علم ملا ہے, اسرائیل میں 20 لاکھ اسرائیل میں 2 ملین میں جو طاقت ہے نا, وہ یہ 10 کروڑ میں نہیں. آج یا کل پرسوں کبھی بھی کوئی اور لڑائی ہوئے گی, آپ دیکھنا عرب پھر بھی مار کھائیں گے, واپس مار کھائیں گے. حسد کی وجہ سے اسلام خراب ہوا, برباد ہوا. حسد کے کارن سے اسلام کی طاقت نبڑی پڑ گئی. حسد کے کارن سے ہمارے اسماعیلیوں کے ساتھ بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو حسد ہے. پنجابی مسلمان کوئی سنی مل جاوے, بھلے اوپر سے بزنس کی خاطر ہاں کرتا رہے گا, لیکن اندر ہم سے بڑی دشمنی رکھتے ہیں. اسناشری ہمارے دشمن, سنی مسلمان ہمارے دشمن. عربوں کے اندر جا کے کبھی بات کرو تو وہ بھی آپ کو ہلکی نظر سے دیکھیں گے. یہ سب حسد کی بات ہے, کیونکہ ہماری جو اسٹرکچر ہے جماعت کی, ہمارا جو کچھ بھی علم ہے, ہماری مانیتا ہے, وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے. نبی صاحب نے بھی اس چیز کا دھیان رکھا کہ میرا جمائی بھی ہے اور میرا بھتیجا بھی ہے, میرے چاچے کا بیٹا کزن بھی ہے, بھائی بھی تھا, کزن بھائی, اور جمائی بھی تھا. اور ہر دفعہ علی کی تعریف کرے. سنی کتابوں کے اندر بھی یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ منافق اور مومن کی جو اوڑکھان تھی وہ یہ تھی کہ جو علی سے پریم کرے وہ مومن, اور جو علی سے دشمنی رکھے وہ منافق. ایک دفعہ حضرت نبی صاحب ہانی کے گھر میں گئے. جب اس کے گھر میں پہنچے تو اس نے ایک پنچھی کا شکار ہوا تھا, نبی صاحب کے لیے اس نے رکھ چھوڑا تھا, تو اس کو پکایا اور نبی صاحب کے سامنے رکھا. اس وقت کوئی نہیں تھا اور حضرت بلال سے نبی کا جو غلام تھا. نبی نے ہاتھ اٹھایا, اے اللہ, ساری دنیا میں جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ ہے اور پیارا ہے, تم اس کو بھیج تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں. 5 منٹ نہیں ہوئے مولا علی چلے آئے. مولا کے ساتھ بیٹھ کے نبی صاحب نے کھانا کھایا. یعنی علی کی محبت جگہ جگہ بتائی, جگہ جگہ. غدیر کے اندر بھی علی کا ہاتھ اونچا کر کے لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارا مولا ہے, یہ تمہارا مولا ہے, اس کو راضی رکھنا تو اللہ تمہارے اوپر راضی رہے گا. ایک دن نبی صاحب مسجد کے اندر بیٹھے تھے, نماز شروع نہیں ہوئی تھی,
بلال کو بلایا. مسجد میں یہ تھا کہ جیسے یہ جماعت خانہ ہے، ادھر ایک مکان تھا، دروازہ تھا، ادھر دروازہ تھا، ایسا 4-5 دروازے یہ دیوار پہ تھے، 4-5 دروازے یہ پچھلی سائڈ میں تھے، 4-5 دروازے یہ سائڈ میں تھے. فرنٹ خالی تھا، فرنٹ بالکل اوپن تھا، اور یہاں یہ قبلہ اور منبر تھا، مگر 3-4 اس طرف دروازے، 3-4 ادھر، چاروں طرف دروازے تھے. اور یہ دروازے نبی صاحب کے جو بڑے بڑے اصحاب تھے ان کے گھروں میں جاتے تھے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے ایسے. اس کے اندر علی اور نبی کے دروازے بھی تھے. تو یہ لوگ اپنے گھروں سے جب آویں تو یہ دروازے میں سے نکل کے مسجد میں چلے آویں، اور ادھر سے مسجد میں سے نکل کے دروازے میں سے نکل کے اپنے گھر چلے جاویں. ایک دن نبی صاحب بیٹھے تھے، نماز ابھی نہیں ہوئی تھی. بلال کو بلا کے کہا، جس طرح مفتی صاحب نے الواز الملانی کو بلا کے کہا کہ اناؤنسمنٹ کرو کہ بھئی زیادہ گڑبڑ مت کرو، روز کی سے زیادہ گڑبڑ ہوئی تھی گئی کال. اس طرح سے بلال کو بلا کے کہا اناؤنس کرو، اے مسلمانوں، مسجد کے اندر جتنے بھی دروازے ہیں سب بند کرو، اور باہر سے آیا کرو، یہ دروازے یوز مت کرو. صرف میرے اور علی کے سوا اور کوئی بھی اپنے گھر کا دروازہ مسجد میں کھولے نہیں. اس نے اناؤنسمنٹ کی، لوگوں میں ہو گئی، آپس کے اندر بولنے لگ گئے. دیکھا بھائی کا دروازہ بھلے کھلا رہے، جمائی کا کھلا رہے، باقی سب کے بند ہو گئے. مسلمان نبی کے زمانے کے اندر بھی کوئی بہت اتم نہیں تھے، مگر کسی نے اٹھ کے دروازہ بند نہیں کیا. بلال کو واپس بلایا. نبی نے فرمایا، اے بلال کہو کہ اللہ کا غضب اترے اس کے پہلے دروازہ بند کر لو. بلال نے کہا، اے مسلمانوں، تم کو حکم کیا گیا ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں کے دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں بند کرو، اس کے پہلے کہ اللہ کا حکم اترے، غضب کا حکم اترے، اس کے پہلے تم اپنے دروازے بند کرو. سب نے اٹھ کے بھاگ کے اپنے دروازے بند کر لیے. گڑبڑ ہونے لگی، نبی نے نماز شروع کی، شانتی ہو گئی نماز میں. نماز ختم ہوئی، واپس گڑبڑ ہوئی اور ایک آدمی کھڑا ہوا. کہتا، یا نبی، آپ نے یہ سب کے دروازے بند کرائے، آپ نے اس کی بات کو بیچ میں کاٹ دیا. سن، میں نے بند نہیں کروائے، اللہ نے مجھے حکم دیا، اللہ نے بند کروائے ہیں کہ تیرے اور علی کے سوا کسی کا دروازہ نہ کھلے. میرے اور علی کے سوا کوئی بھی مسجد کے اندر اسی طرح سے نہیں آ سکتا جس طرح سے کہ ہم آتے ہیں. ہم چاہیں تو جوتی لے کے آویں، ہم چاہیں تو تھوڑے کپڑے میں آویں، ہم نے بھلے غسل نہیں بھی کیا ہوئے تو بھی ہم آ سکتے ہیں، تم نہیں. یہ ڈسٹنکشن بنا دی. اس کارن سے بھی علی کے بہت سے دشمن ہو گئے. ایک دن بیٹھے تھے مسجد کے اندر، بہت سے لوگ نبی کے ساتھ کوئی صلاح سوچنا کرنے کے لیے ایک ایک کر کے جس طرح لوگ آتے تھے وہ انتظار کرتے تھے، مگر علی کے ساتھ اس طرح سا ٹیک لگا کے اور ادھر علی بھی ایسا ٹیک لگا کے آپس میں دونوں تلک 1 گھنٹے تلک گھس پھس کرتے رہے، علی اور نبی دونوں. سب لوگ بیٹھے انتظار کرتے تھے کہ علی چھوڑے تو ہم نبی سے کچھ بات چیت کریں، اور کئی لوگ اندر اندر گرم بھی ہو رہے تھے. اور کبھی چھوڑا کہ جب نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ لوگ جلتے رہے اندر من کے اندر. جب نماز پوری ہوئی تو ایک آدمی نے کہا کہ یا نبی، ہم اتنی دیر تک انتظار کرتے رہے کہ نماز کے پہلے جائیں اور آپ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کریں، مگر آپ تو علی کے ساتھ اتنے مشغول تھے. آپ نے کہا چپ رہو، میں کوئی علی کے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا، میں تو اللہ کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا. یعنی اس طرح سے ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں بناؤ نبی کے جیون میں ہوئے کہ جب انہوں نے علی کی محبت، علی کی بڑائی، علی کا درجہ، علی کی طاقت ان کو سکھائی اور بتائی. نبی کے سارے جیون کے اندر
علی ہی علی ہے اور کوئی دوسرا دکھتا ہی نہیں. علی. آج کا یہ ٹاپک اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو علی کے لیے بول دوں, گھنٹوں بولتا رہوں. علی کا جیون ختم نہیں ہوتا, علی کی بڑائی پوری نہیں ہو سکتی. اس علی کو نشکلنک کی اوتار کے طور پہ ہم کو پیر صدر دین نے دیا. نشکلنک یعنی معصوم, جس میں کوئی عیب نہیں, جس میں کوئی خامی, کمزوری, ویکنس نہیں, جو بالکل پیور اور ٹھیک ہے اور اس میں کوئی بھی عیب نہیں, کوئی بھول نہیں, کوئی گناہ نہیں. اس کو نشکلنک کہا. اور ہم اسماعیلی اور دوسرے شیعہ بھی امام کو نشکلنک مانتے ہیں. اور ہم ایک سنسکرت بھاشا کا شبد یوز کرتے ہیں اور اس کا عربی ہے معصوم. جس طرح سب نبیوں کو معصوم مانتے ہیں, اس طرح ہم اس کو بھی معصوم مانتے ہیں. یہ ہے مولا علی کی اور نبی کی آپس کے اندر جو کچھ بھی تعلق کی بات تھی. ہم اسماعیلیوں کی درشٹی میں تو نبی صاحب 30 برس کے ہوئے, مولا علی کا جنم ہوا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ روتا ہے. رونا ہی چاہیے. اگر بچہ نہیں روئے تو وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر مر جائے گا. کارن کہ جو روئے نہیں, 1 گھنٹہ تو میں نے بہت کہہ دیا, شاید 10 منٹ میں مر جائے گا. روئے گا نہیں, سانس نہیں لیتا, اس کے پھیپھڑے بند ہیں, وہ شاید 10 منٹ بھی نہیں نکالے. کئی بچے پہلے ایسا مر جاتے تھے کیونکہ اتنا علم نہیں تھا. تو مڈ وائف یا ڈاکٹر جو ڈیلیوری کراتے ہیں وہ اسی وقت جو بچہ نہیں روے, حالانکہ بچہ پوری طرح جنمتا بھی نہیں اور رونا شروع کر دیتا ہے, لیکن جو بچہ نہیں روے تو اس کے 2 پاؤں پکڑ کے اس کو اونڈا کرتے ہیں اور پیٹھ کے اوپر مارتے ہیں اس کو. بہت زور سے نہیں, اتنا مارا جائے کہ اس کو ایسا سانس نہ لے. ایسا جو مارے نا تو پھیپھڑا ایسا ہوتا ہے تو اس کی ہوا اندر جاتی, اور کبھی اس میں پھیپھڑے کی نالی میں, ٹیوب میں کوئی ایسا کچرا بچرا ہوئے تو اونڈا کرنے سے وہ نکل جاتا ہے, لکوڈ نکل جاتا ہے, اور ایسا مارنے سے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. وہ جیتا ہے. مولا علی کا جنم ہوا, مولا روئے نہیں, بالکل روئے نہیں, مگر سانس لیتے تھے. اس کے لیے گپا مارنے کی ضرورت نہیں پڑی. آنکھیں تو بند ہوتی ہیں, ان کی بھی آنکھیں بند تھیں. بعض بچے جنم کے تھوڑے دیر کے پیچھے جب اندھیرا ہوتا ہے تو آنکھیں کھولتے ہیں, لائٹ میں آنکھیں نہیں کھول سکتے. 3 دن تلک مولا نے آنکھیں بھی نہیں کھولی, ماں کی دھاون بھی نہیں لی, روئے بھی نہیں. تو فکر ہوئی ماتا فاطمہ کو. مولا علی کی ماں کا نام فاطمہ تھا, ان کی گھر والی کا نام بھی فاطمہ تھا, بی بی فاطمہ بنت رسول, اور ماں کا نام تھا فاطمہ بنت اسد. حضرت اسد جو تھے وہ عبد المطلب کے بیٹے تھے, یعنی آپ کے چاچا تھے. ان کی بیٹی تھی, دادا کی بیٹی, دادا کے چاچا کی بھائی کی بیٹی, حضرت ہاشم کی اولاد میں سے. تو بنت فاطمہ بنت اسد نے, ماں نے بہت غم کرنا شروع کیا. پہلا بچہ تھا, رونے لگی. تو نبی صاحب گھر میں داخل ہوئے. اس وقت مردوں میں کوئی گھر میں تھا نہیں, عورتیں ہی عورتیں تھیں. نبی صاحب باہر سے گھر میں آئے تو ایک نوکرانی نے بھاگ کے نبی کو کہا کہ آپ کو معلوم ہے 3 دن ہوئے ماتا فاطمہ کے گھر میں بچہ ہوا ہے. ایسا, چلو مجھ کو دکھاؤ. تو لے گئے. حضرت علی کو اٹھا کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا. ماتا فاطمہ کہتی ہیں محمد نہ یہ روتا ہے, نہ دھاون لیتا ہے, نہ آنکھیں کھولی ہیں, مردے کی طرح پڑا ہے. رسول اللہ نے جیسے یہ ہاتھ میں اٹھایا
مولا علی نے آنکھیں کھول دی، دونوں کی آنکھیں ملی، مولا علی ہنس پڑے، نبی صاحب نے کس کیا اور کان کے اندر ایک کان میں بولے اللہ اکبر اور دوسرے کان میں بولے السلام علیک یا علی، علی کا نام نبی نے رکھا۔ پھر رسول اللہ نے ان کو اونچا کیا اور اپنی جیب مبارک علی کے منہ میں ڈال دی اور حضرت علی رسول اللہ کی جیب چوستے رہے۔ یہ پہلی چیز تھی جو دنیا کی حضرت علی نے کھائی۔ یہ سارا چیتا جو میں نے کہا ہمارے گنانوں میں ہے، اس میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں دوسری کتابوں میں پبلک کے اندر ملتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ سارے لیکچروں میں بیسک چیزیں گنانوں کے اوپر پیروں کے آدھار سے ہی کہتا ہوں۔ مولا علی نے حضرت نبی کی زبان کو چوسا، ہنس بھی پڑے تھے، آنکھیں بھی کھول کے ایک دوسرے کی ملاقات کر لی۔ گنان کے اندر پیر نے فرمایا کہ جب ہی اپنی جیب مولا علی کو دی تو ایک دوسرے نے جو نورانی بھاشا گفتگو کرنی تھی وہ کر لی۔ یہ کانٹیکٹ تھا، ٹیلی فون کی طرح کا کانٹیکٹ تھا۔ حضرت علی آہستہ آہستہ جوان ہوئے، بہت طاقت والے تھے، بہت۔ غیر لوگ بھی، سنی مسلمان تو ٹھیک، لیکن جو یورپ کے رائٹرز وغیرہ ہیں یا یہودی رائٹرز ہیں وہ بھی علی کی شاریرک طاقت کو بھی بہت عجائبی بھری نظر سے دیکھتے ہیں، بہت عجائبی بھری نظر سے، اور مانتے ہیں کہ بھلے کو ویدس کے حساب سے یا بائبل کی اور سٹوریز کے اندر ہم سیمسون کی بہت بڑی طاقت کو سنتے یا دیکھتے ہیں، لیکن علی کی طاقت بہت اونچی تھی۔ بھلے انہوں نے ڈیوڈ کی طاقت کا بھی بہت ذکر کیا ہے، مگر علی کی طاقت کوئی نورانی طاقت تھی۔ مولا علی ٹھنگنے قد کے تھے، ان کا قد 5 فٹ کا تھا، بڑی ہیوی باڈی تھی، اور چھوٹی عمر سے ان کی پیشانی کے اوپر بال نہیں تھے، سائیڈ میں بال تھے۔ بہت سے جو ٹالیے ادھر بیٹھے ہیں ان کو یہ سن کے خوشی ہوگی میری طرح بھی کہ بھئی مولا علی بھی ٹالیے تھے، فکر مت کرو۔ مولا علی بہت طاقت والے تھے۔ 10 برس کی عمر ہوئی، اب مولا دنیا بھانے نبی صاحب کی ہیلپ اور مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ دنیا بھانے ایک باڈی گارڈ کی طریقے یا ایک رکشک کے طریقے ابھی 10 برس کی عمر میں مولا تیار ہو گئے تھے۔ 10 برس کی عمر کے اندر بڑے بڑے 20-20, 30-30, 40-40 برس کی ایکسپیرینس والے پہلوان اور ریسلرز کو مولا 10 برس کی عمر میں گرا دیتے تھے۔ سارے دنیا کے اتہاس میں کمپلیٹ منوشیہ ہسٹری آپ لے لو، کوئی نہ کوئی آدمی جو بہت بڑا بڑا طاقت والا یا ایسا تھا کبھی نہ کبھی ہار گیا، لیکن ایک حضرت علی کی ویکتی ہے کہ ان کے سارے جیون میں حضرت علی کو کوئی جیت نہیں سکا۔ آپ کو دنیا میں اور کوئی نہیں ملے گا، ہسٹری میں ایسی کوئی دوسری ویکتی نہیں، ایک علی کی ویکتی ہے۔ جب مولا 10 برس کے ہوئے اور شاریرک رکشا کرنے کے لائق بن گئے، تب نبی صاحب نے اپنی امامت ظاہر کی، نبی صاحب نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا اور مولا علی کی مدد سے اسلام پھیلایا۔ یہ ہم اسماعیلی مانتے ہیں، اور دیکھو ہسٹری میں کہ مولا علی نے ہمیشہ نبی کی رکشا کی، بڑی بڑی لڑائیوں میں مولا علی جاتے رہے۔ پیر صدر الدین نے کہا کہ 1.25 لاکھ راجے مارے حضرت علی نے، 1.25 لاکھ راجے، اتنے راجے تھے وہ زمانے میں۔ آپ عربوں کی ہسٹری پڑھو، 200-250 آدمیوں کا قبیلہ ہوئے، اس کا جو چیف آدمی ہوتا تھا اس کی شکتی راجا جیسی تھی، اس کا حکم فائنل۔ 200-250
آدمیوں کے کٹمب کا جو قبیلہ ہوتا تھا اس کا ہیڈ مین راجا کے طور پہ، اور اس کی چھوٹی سی ٹیریٹری ہوتی تھی، وہ خود ہی اپنی ٹیریٹری باندھ لیتے تھے اور اس کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھیں، جس طرح جانوروں کے اندر ہوتا ہے اس طرح عربوں کے اندر تھا۔ اور یہ سب جو قبیلوں کے ہیڈ تھے ان کو پیر صدردی نے راجا کے لقب سے ظاہر کیا۔ ایسا 1.25 لاکھ راجے 1.25 لاکھ قبیلوں کے ہیڈز کو مار کے، یعنی ان کے ساتھ لڑے، وہ لڑنے آتے تھے، دشمنیاں ہوتی تھیں، نبی کی اور اسلام کی رکشا کرنے کے لیے علی مرتضیٰ لڑے۔ حضرت علی کی عمر 22 برس کی تھی۔ 22 برس کی عمر کے اندر ایک عورت جو بڑی پہلوان تھی، اس کا نام تھا حنیف بنت حنیف، اور اس کا خود کا نام بھی نے کہا کہ 1.25 لاکھ راجے مارے حضرت علی نے۔ 1.25 لاکھ راجے، کتنے راجے تھے وہ زمانے میں؟ آپ عربوں کی ہسٹری پڑھو، 200-250 آدمیوں کا قبیلہ ہوئے، اس کا جو چیف آدمی ہوتا تھا اس کی شکتی راجا جیسی تھی، اس کا حکم فائنل۔ 200-250 آدمیوں کے کٹمب کا جو قبیلہ ہوتا تھا اس کا ہیڈ مین راجا کے طور پہ، اور اس کی چھوٹی سی ٹیریٹری ہوتی تھی، وہ خود ہی اپنی ٹیریٹری باندھ لیتے تھے اور اس کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھیں، جس طرح جانوروں کے اندر ہوتا ہے اس طرح عربوں کے اندر تھا۔ اور یہ سب جو قبیلوں کے ہیڈ تھے ان کو پیر صدردی نے راجا کے لقب سے ظاہر کیا۔ ایسا 1.25 لاکھ راجے 1.25 لاکھ قبیلوں کے ہیڈ کو مار کے، یعنی ان کے ساتھ لڑے، وہ لڑنے آتے تھے، دشمنیاں ہوتی تھیں، نبی کی اور اسلام کی رکشا کرنے کے لیے علی مرتضیٰ لڑے۔ حضرت علی کی عمر 22 برس کی تھی۔ 22 برس کی عمر کے اندر ایک عورت جو بڑی پہلوان تھی، اس کا نام تھا حنیف بنت حنیف، اور اس کا خود کا نام بھی حنیفہ تھا، جن کا بیٹا بعد میں ابو حنیف ہوا۔ بڑی طاقت والی عورت تھی، ریسلر تھی، اور اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ جو مرد میرے سے کشتی کر کے جیت لے مجھے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ بڑے بڑے راجوں کے بچے آتے تھے، بڑے بڑے طاقت والے بڑے بڑے لوگ آتے تھے، جب کشتی کرے، ریسلنگ کرے، اس کے ساتھ ہار کے شرمندہ ہو کے چلا جاوے۔ اس کی عمر بڑی ہو گئی، لگ بھگ 30 برس کی ہو گئی، اور روے ہر وقت کہ میں نے یہ کیسی قسم کھائی کہ کوئی دنیا میں مرد مجھے جیت نہیں سکتا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ دیکھ، علی نام کا ایک آدمی ہے، تو اس کے پاس جا۔ نام سن کے آئی، گام کے باہر ملاقات ہوئی ایک آدمی سے، اس کو پوچھا کہ بھئی علی نام کا کوئی ادھر آدمی ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ ٹھکانہ بکانہ پوچھ کے علی کے پاس آئی اور اس کو کہا کہ دیکھو یا علی، میں نے ایسا سنا ہے کہ تم بڑے طاقتور ہو، مگر دکھتے تو بہت چھوٹے اور ٹھنگنے کمزور جیسے، مگر خیر طاقت کا پتہ نہیں۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ جو مرد مجھے جیت لے میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ ابھی میری اتنی بڑی عمر ہو گئی، ساری دنیا کے اندر کوئی مجھے جیت نہیں سکا، تو میں ابھی آزمانے آئی ہوں کہ تم میرے سے لڑو۔ مولا ہنس پڑے، کہا میرے گھر میں تو بیوی ہے، بی بی فاطمہ تھی، اس کی حیاتی تلک میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بیچاری چپ رہی۔ بہت برسوں کے بعد جب بی بی فاطمہ گزر گئی، کیونکہ بی بی فاطمہ کی حیاتی تلک مولا نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور وہ بیٹھی رہی، پھر اس کے ساتھ کشتی کی اور مولا اس کو جیت گئے۔ اس کے ساتھ مولا نے شادی کی اور اس کے پیٹ سے ابو حنیف پیدا ہوئے۔ ابو حنیف مولا علی کے بچے تھے، ان کا نام تھا محمد۔ جنگ صفین جب تھی، معاویہ کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، تو محمد کو
مولا علی نے علم دیا یعنی فلیگ دیا اور تلوار دے کے کہا کہ جاؤ لشکر میں جا کے لڑو. تو محمد ابو حنیف حضرت علی کے بیٹے تھے. وہ جب گھوڑا لے کے گئے تو ان کی سپیڈ اتنی نہیں تھی, بیچ میں سے واپس بلایا. اس کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور اس کے سینے پہ دھپا مارا مولا علی نے کہ تیری ماں کے فیملی کی وجہ سے تیرے اندر یہ کمزوری ہے, وگرنہ ہاشمی خون ایسا نہ ہوتا. دیکھ کس طرح سے لڑتے ہیں. مولا بیٹھے گھوڑے پہ, جو علم تھا فلیگ اس کو یہ گھٹنے کے ساتھ گھوڑے کی پیٹھ کے ساتھ دبایا, 2 ہاتھ میں تلواریں لی, گھوڑے کی لگام منہ میں رکھی مولا نے, اور بجلی کی طرح الیکٹرک کی سپیڈ سے دونوں طرف تلوار مارتے مارتے لشکر میں سے اس طرف سے نکل کے ادھر چلے گئے. واپس اسی طرح سے چل کے آئے اور محمد کو کہا اس طرح لڑائی کرو. تو علی علیہ السلام کے جیون کی, نبی کے جیون کی بے حساب باتیں ایسی موجود ہیں. ایک تو یہ کہ نبی نے علی کی محبت اور عزت سکھائی, دوسرا یہ کہ علی کے جیون کے بناؤ اس قسم کے ہوئے کہ جو لوگوں کے دل میں حسد پیدا کرتے رہے. یہی حسد تھا کہ نبی صاحب کی جب آنکھیں بند ہوئیں تو اصحابوں نے حسد کے کارن سے حضرت علی کو خلافت پہ بیٹھنے نہ دیا. لیکن امامت چالو رہی, قیامت تک چالو رہے گی. خلافت دنیا کا راج آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. ہمارے اماموں نے بہت دفعہ راج کیا اور بہت دفعہ راج چھوڑ بھی دیا, اور انشاءاللہ پھر بھی کبھی راج آئے گا. یہ تو اماموں کے ساتھ بنتا چلا آیا, مگر امامت کا سلسلہ قیامت تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گا. آج ہی مجھے ایک لڑکے نے سوال کیا, کہنے لگا کہ ایسا ہوئے کبھی کہ ہمارے امام کے گھر میں لڑکی آوے تو کیا؟ میں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا. لڑکیاں بھلے ہوئے مگر لڑکا ضرور ہوگا, کیونکہ امامت قیامت تک چلے گی. اسی کارن سے اس ناشری مولانا امام جعفر صادق کے بعد ہم سے جدا پڑ گئے, اور اسی کارن سے ہمارے بعد یعنی 18ویں امام کے بعد یہ بوہرے بھی جدا پڑ گئے, مگر ان کی لائن بند ہو گئی, بچہ نہ ہوا. اس ناشریوں کے 11ویں امام حسن عسکری کے گھر میں کوئی بچہ نہیں, چھوکری بھی نہیں, چھوکرا بھی نہیں. انہوں نے کہا چلو امام غائب ہو گیا. اور بوہروں کے امام عامر کے گھر کے اندر لڑکی کا جنم ہوا. جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تو شرم کے مارے بول نہ سکے, تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ چلو بھائی امام طیب غائب ہو گئے. ہمارے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا, انشاءاللہ کبھی نہیں ہوئے گا. امام کے گھر میں لڑکا ہوگا اور ضرور ہوگا, تاکہ امامت قیامت تک چالو رہے اور رہے گی. امامت کا یہ سلسلہ ہے جو ہم آج تک مانتے چلے آئے ہیں. انشاءاللہ میں یہ نبوت اور امامت کے چیزوں کو میں نے تھوڑا آپ کے سامنے رکھا. کل سے میں آپ کو واپس تھوڑی سی اور ہسٹری بیان کرنے کے بعد مذہب کی چیزوں کے اوپر لے کے آؤں گا. اور آج یہاں ہم لیکچر بند کرتے ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقتی سمجھ دے, فرمان بردار مومن بناوے, دین دنیا میں نیک مرادیں پوری کرے, اپنی چھتر چھایاں پناہ میں رکھے, اور ہر دنیا دین کی اچھی چیزوں میں برکت دے, ظاہر باتوں کی دار نصیب کرے.